بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم کوئی چیز بنائیں اور مستقبل میں وہ آپ کو اس قدر طاقتور بنا لے کہ ہمارے لیے ہی خطرہ بن جائے، الٹا ہم پر ہی حکم چلانا شروع کر دے؟ وہ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سب کچھ سنتھسائز ہو رہا ہے، سب کچھ اکٹھا ہو رہا ہے، سب کچھ اتنا بڑا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 2050 تک ہمارا یعنی ہم جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اس پر ہمارا کنٹرول بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم شاید ایک پیرالیسس کی کنڈیشن میں ہو، ہمیں کوئی اور ڈکٹیٹ کر رہا ہوگا یا دوسرے لفظوں پہ ہم پہ حکومت کر رہا ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ اور ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا، وہ مت بھولیے گا۔ تو اگر آپ سوشل میڈیا یا پھر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اسمارٹ فون ہے، تو آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام سنا ہی ہوگا نا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی، اس کا سب سے بہترین مقصد ہماری زندگی کو آسان بنانا ہے۔ کھانا بنانے سے لے کے گاڑی چلانے تک تقریباً تمام چیزوں میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن ابھی یہ بیسک لیول پہ ہے، بنیادی لیول پہ ہے، ایلیمنٹری لیول پہ ہے۔ آنے والے دور میں کتنی طاقتور چیز ہو سکتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سوال ہے، اب یہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے کسی انسان کی مدد کے بغیر اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اے آئی کی برین میں اتنی انفارمیشن ہے کہ جس کی اس کی حد ہی نہیں ہے۔ اس کے سامنے انسانی دماغ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ لمیٹڈ ہے۔ اور اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تو یہ بنیادی لیول ہے، تو اس کے اتنے استعمال ہو رہے ہیں، جب اس میں جدت آئے گی، انوویشنز آئیں گی اور اس سے مزید چیزیں ایڈ ہوں گی، شامل ہوں گی، تو یہ کتنی طاقتور چیز ہو جائے گی۔ تو جتنا کام انسان نے ایک صدی میں کیا ہے یہ وہ ایک دن میں کر سکیں گے۔ مثلا مارس پہ جو انسان نے روبوٹ اتارا اور جسے زمین تک معلومات کی رسائی میں چند دن یا گھنٹے لگ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ معلومات ہم تک منٹوں اور سیکنڈوں میں پہنچیں گی۔ مثال کے طور پہ جس طرح پہلے آپ 2G آیا، اس کے بعد 3G آیا، پھر 4G، اور اب دنیا 5G ٹیکنالوجی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ اور سارے عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ کتنی بڑی تبدیلیاں آئی۔ اس فائل کو پہلے ڈاؤن لوڈ کرنے میں پتہ نہیں گھنٹے لگتے تھے، وہ سیکنڈز میں ہو رہی ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انقلابی اور دنیا بدلنے کے طور پہ تو سراہا گیا، لیکن اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، اس کی اپنی خرابیاں ہیں۔ جیسے جیسے اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ہی مصنوعی ذہانت کے ممکنہ خطرات کے خلاف خبردار کرنے والی آوازیں بھی اور تیزی سے بلند ہو رہی ہیں۔ یہ ہم سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہے اور دنیا سنبھالنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہمیں اب اس کی فکر کی ضرورت ہے، ہم اس کو کیسا روکیں گے۔ ہم جب سائنس فکشن کی فلمیں دیکھتے تھے نا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ اوور رول کر رہا ہے مائنڈ کو، اور وہ ایلین آپ یاد کریں، پہلی ایک مووی آئی تھی اس میں، تو یہ اب حقیقت ہونے جا رہا ہے۔ یعنی اے آئی ٹیکنالوجی جو ہے حقیقت پسندانہ تصاویر، ویڈیوز، آڈیو کلپس یا موجودہ تصاویر یا ویڈیوز میں سے ایک شخصیت کی تصویر کو دوسری تصویر سے بدلنا انتہائی آسان بنا دیتی ہے۔ تو اس کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی، کیسے پاکستان کے ایک صحافی جاوید چودھری کی جعلی ویڈیو بنائی گئی، اور اس بعد کیسے عمران خان نے اپنا اے آئی کلون بنایا اور پی ٹی آئی کے آن لائن جلسے میں اس نے عمران خان ہی کی آواز میں تقریر کی تھی۔ تو یہ چیزیں غلط معلومات اور جنگی پروپیگنڈا کو پھیلانے کا ایک اور ذریعہ بھی بن سکتی ہیں، اور 2019 کی ویٹیکن میٹنگ میں پوپ فرانسس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے غلط استعمال کے صلاحیت کے خلاف متنبع کیا۔ اور اب چیٹ جی پی ٹی اور بارڈ کے وجود کے بعد تعلیمی سالمیت اور تخلیقی صلاحیتوں کو خطرہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ خود سے سوچنے کی بجائے کوئی بھی معلومات لینی ہو یا کوئی بھی ایجوکیشنل پروجیکٹ کروانا ہے تو ان ویب سائٹس کا سہارا لے لیتے ہیں۔ بل گیٹس ہو، اسٹیفن ہاکن ہو، ایلون مسک ہو، یہ تینوں لوگ اے آئی کو بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ ان کے بقول ہم اپنی بربادی کو بلا وجہ دعوت دے رہے ہیں۔ اب 2016 میں 30,000 زیادہ لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والی خود مختار اور انتہائی مہلک ہتھیاروں میں سرمایہ کاری سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ہتھیار آنے والے دور میں انسانی نسل و تہذیب کی دھجیاں بکھیر دیں گے۔ اس طرح ہیکرز نے مختلف قسم کے سائبر حملوں میں مہارت حاصل کی ہے، لہٰذا یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مستقبل میں بدترین مقاصد کے لیے استعمال بھی ہو سکتی ہے۔ تو مصنوعی ذہانت میں کوئی جذبات یا احساسات تو ہے نہیں، کوئی ایموشنز تو ہے نہیں، کوئی فیلنگز تو ہے نہیں، ان کو اچھے برے کی یا رائٹ اور رانگ کی تو سمجھ بوجھ ہوتی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اچانک کریش اور مارکیٹ میں انتہائی اتار چڑھاؤ بڑے آرام سے آ سکتا ہے۔
تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ذہانت میں اتنی تیزی سے ترقی کرے گا اور انسانوں کو قابو سے باہر کرے گا کہ اس کا احساس بھی نہیں تھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے آگے مصنوعی جنرل انٹیلیجنس جو ہے اور بالآخر مصنوعی سپر انٹیلیجنس کے ساتھ نظام بنانا ہے، اور ان پیش رفتوں کو مکمل طور پر روکنے کے لیے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اے آئی کہاں چاہیے اور کہاں نہیں، کس حد تک چاہیے، کہاں تک قابل قبول اور کہاں پر نہیں، اور اس میں مختلف ممالک مختلف انتخاب کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور بڑا خطرہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دولت مند افراد اور کارپوریشنز کو فائدہ پہنچا کے یہ معاشی عدم مساوات میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی اور انسان کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ڈیپ فیک، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور رایا مارک ساتھ ہیرا پھیری میں بھی حصہ ڈالتا ہے۔ اے آئی جو ہے سسٹمز کو انٹرنیٹ پہ غلط معلومات کی خدمت میں استعمال کیا جا رہا ہے، جو انہیں جمہوریت کے لیے خطرہ اور فسطائیت کا آلہ بننے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ ڈیپ فیک ویڈیو سے لے کر آن لائن بوٹس تک اور جعلی خبریں پھیلا کر عوامی گفتگو میں ہیرا پھیری تک سماجی اعتماد کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور ان ٹیکنالوجیز کو مجرموں، نظریاتی انتہا پسند یا محض مفاداتی آپ سمجھیں گروہ کے ذریعے اقتصادی فائدے یا سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا جا سکتا ہے۔ اور مستقبل میں ایک انتہائی ذہین آرٹیفیشل انٹیلیجنس تقریباً 1 سیکنڈ میں وہ کام کر سکے گا جسے کرنے میں انسانی سافٹ ویئر انجینئرز کو کم از کم 1 سال تو لگے گا، کم از کم 1 سال، جو 2 سیکنڈ میں کام ہو سکتا ہے۔ یا ہم کوئی بھی کام چن لیں، جیسا کہ ایک نئی آپ سمجھے جدید ہوائی جہاز یا ہتھیاروں کے نظام کو ڈیزائن کرنا ہے، اور وہ ہم سے 10 لاکھ گنا زیادہ تیزی سے سوچ چکے ہوں گے کہ ہم نے جو بھی دفاع بنایا وہ اسے ختم کرنے کی صلاحیت بھی ان میں ہوگی، تو بغیر کسی شعور کے لاکھوں لوگوں کو مار سکیں گے۔ بہت سے ماہرین حیران ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کتنی تیزی سے ترقی کی ہے، اور خدشہ ہے کہ اس کی تیز رفتار ترقی خطرناک ہو سکتی ہے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تحقیق کو روک دینا چاہیے، بالکل روک دینا چاہیے۔ برطانیہ کی حکومت نے یعنی برٹش گورنمنٹ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، پبلش کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جلد ہی سائبر حملے شروع کرنے یا دہشت گردوں کی کیمیائی حملوں کی منصوبہ بندی میں مدد کرنے میں یعنی وہ کر سکتا ہے۔ تو امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے پیدا ہونے والے کئی مسائل سے نمٹنے کے اقدامات کا اعلان کیا، جیسے اے آئی سیفٹی اجلاس میں 28 ممالک بشمول برٹن، امریکہ، یورپین یونین، چائنا، انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مستقبل کو بہتر بنانے کے معاہدے پہ دستخط کیے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ تو ضرور ہے نا۔ مصنوعی ذہانت کی بات کریں تو دوسری چیز جو ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس کی مدد سے کاروبار تباہ ہو سکتے ہیں، یا پھر مصنوعی ذہانت سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ مصنوعی ذہانت پہ کام کرنے والے دنیا کے بڑے اداروں کے مطابق یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری دنیا میں 300 ملین کل یعنی ملازمین کی جگہ لے سکتا ہے کسی بھی وقت۔ اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بہت سے انتظامی، قانونی، فن تعمیر اور انتظامی کردار جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس عالمی معیشت کو 7% انکریز بھی کر سکتا ہے۔ میڈیسن میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے، میڈیکل سائنس میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو پہلے ڈاکٹرز کو چھاتی کے کینسر کی نشاندہی کرنے اور نئی اینٹی بائیوٹکس تیار کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسانی خطرات پہ قابو پانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بم کو ڈیفیوز کرنا ہو، اسپیس میں ٹریول کرنا ہو، سمندروں میں گہرے حصوں کو تلاش کرنا ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ مہینے پہلے جب پاکستان کی اہم کاروباری شخصیت اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے اور وہاں پہ ان کا پتہ نہیں چل سکا، تو ان کی تلاش کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائے گئے روبوٹس کو ہی بھیجا گیا تھا۔ اب تجربے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انسانوں کو اپنے کام کی زندگی اور ذاتی زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے بریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بغیر کسی وقفے کے انلمیٹڈ کام کر سکتی ہے۔ یعنی اے آئی جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ انسان کے مقابلے میں بڑی تیز اس کی سوچ ہے اور درست نتائج کے ساتھ ایک وقت میں ملٹیپل کام سر انجام دے لیتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال آن لائن کسٹمر آپ سمجھیں کہ سپورٹ چیٹ باکس ہے۔ جب آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے زیادہ تر روبوٹس ہوتے ہیں، جو کسی بھی وقت کسی بھی صارفین کو فوری مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ آج ہماری روزمرہ کی زندگی مکمل طور پہ موبائل آلات اور انٹرنیٹ پہ منحصر ہے۔
ہم متعدد ایپس کا استعمال کرتے ہیں، گوگل میپس ہے، الیکسا ہے، اوکے گوگل کے استعمال سے اپنے گھر کا پورا نظام مصنوعی ذہانت کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں۔ آپ فون سے اپنا اے سی آن کر سکتے ہیں، کہیں پہ بیٹھے اپنے گھر کی لائٹس بند کر سکتے ہیں۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپس جو ہیں یہ ایپلیکیشن زیادہ تر تھکا دینے والی اور دہرائے جانے والے کاموں کو خود کر لیتی ہے، تو اس لیے ہم اپنے دماغ کو کم سے کم استعمال کرتے ہیں، اور اے آئی کی یہ لت جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے، یعنی سستی اور کاہلی جیسے مسائل بہت ہو سکتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز جس کے فائدے ہوتے ہیں، اسے ہر ٹیکنالوجی کے بھی کچھ نقصانات ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز کو کس مقصد کے لیے استعمال کرے، کیونکہ تباہی پھیلانے میں تو ایٹم بم اور ہیروشیما ناگاساکی میں لاکھوں لوگوں کی ہلاکت سے لے کے نازی جرمنی تک آپ نے انسان کی فطرت کو بھی دیکھ لیا کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے۔ Until the next time، اللہ حافظ۔